61ویں نمبر کا گناہ کبیرہ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ 7واں سپارہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ اس چیز کو بھول گئے جس کی یاد دہانی ان کو کروائی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو دے دیا گیا اس کے اندر وہ خوش پڑے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان کو دیکھیں، شیطان جنات میں سے تھا، عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب پایا، آسمانوں تک گیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خوف رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے ایک امر کا انکار کیا، اللہ کی خفیہ تدبیر میدان میں آئی اور وہ شیطان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ شیطان کے اس انجام کو دیکھ کر جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ دونوں کے رونے کی وجہ کا، خدایا تیری خفیہ تدبیر کا ڈر ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خفیہ تدبیر سے بے خوف کبھی بھی مت ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل اس پر برس رہی ہیں، تو اس کو اللہ کی کرم نوازی نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ڈھیل سمجھو کہ جب اللہ پکڑے گا تو بالکل اچانک ہی پکڑے گا۔ قرآن کریم کے اندر بلعام بن باعورہ کا واقعہ اس بات کی واضح مثال ہے۔ عبادات کے نتیجے میں کہاں تک وہ پہنچا کہ زبان سے جو دعا نکالتا اللہ قبول کرتا، لیکن خفیہ تدبیر اللہ کے بیچ میں آئی، پھر کیا ہوا کہ اس نے عمل کیا کیا؟ صرف اتنی بات کہی تھی، حضرت موسیٰ کو خدایا ناکام کر دے، اتنی سی بات زبان سے نکلی تھی، اللہ نے زبان کو نکال کر سینے تک پہنچایا، زبان کتے کی طرح لٹکنا شروع ہو گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد وہ کفر پر اس کی موت آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر میدان میں آتی ہے اور وہ کفری عمل کرتا ہے اور سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ جہنمیوں کی طرح اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں اور اس میں ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تقدیر ہوتی ہے یا خفیہ جو تدبیر ہوتی ہے وہ سبقت کر جاتی ہے، کوئی ایک عمل کر لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں کہ نہیں؟ تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے اللہ کی، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے پاس اگر خوشحالی ہے تو بھی ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر کے پیچھے سوچ بچار رکھنی رہنی چاہیے۔ آ رہی ہے؟ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، اے دلوں کو پھیرنے والی، پلٹنے والی ذات، ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی اندیشہ ہے ہمارے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دل خدائے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتے اللہ پلٹ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں ہمیں دعا سکھلائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمائیے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمائیے۔ ان تمام معاملات کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان تمام معاملات کے پیچھے اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے،
وہ مسجد نبوی کے مؤذن والا واقعہ، مصر کے مؤذن والا واقعہ، یہ سارے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ ہے یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری سوئی کا کانٹا اللہ کی خفیہ تدبیر کی طرف جاتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اسی بنیاد پر خاتمہ بالخیر کی دعاؤں کے لیے ہمارے بڑوں نے دعائیں مانگی، اور پیغمبر قسم بھی کھاتے تھے تو بھی یہی الفاظ، لا و مقلب القلوب، لا و مقلب القلوب۔ ہمیں یہ دعا آتی ہے؟ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کلمات کو بار بار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچا جا سکے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 61ویں نمبر کا بڑا گناہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ آپ بخشے سی، اللہ آپ بخشے سی، حقیقت ہے اللہ خود ہی بخشے گا، لیکن جو اللہ کی تقدیر کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ قانون اور ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اس گناہ سے بھی بچنے کی ہم سب کو بڑی اشد ضرورت ہے۔